پاکستان میں امن کے معاملے پر افغانستان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے، لیکن حالیہ کرم اور وزیرستان میں دہشت گردی واقعات سے ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوئے ہیں۔ افغانستان کیوں امن کے حوالے سے اپنا کردار ادا نہیں کر رہا؟ یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے، اتنی سمپل نہیں جیسے آپ کے سوال سے لگ رہا ہے۔ کچھ ہم اس کی تاریخی پس منظر ہے، کئی سال پاکستان نے افغان طالبان کو سپورٹ کیا ہے اور پاکستان نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ امریکہ اور ویسٹ ہمیں ایکیوز کرتا تھا ڈبل گیم کھیلنے پہ۔ تو اب یہ جو حالات پیدا افغانستان میں ہوئے ہیں یہ انفارچونیٹلی اس نوعیت کے ہیں کہ پاکستان کے لیے واقعی ایک پوزیشن مشکل صورتحال ہے، لیکن مشکل صورتحال بھی جب چیلنجز آتے ہیں تو بندے کو نیا کرنا پڑتا ہے۔ میرے خیال میں ہم نے ایک ڈفرنس کرنا چاہیے کہ افغان ریاست اور ٹی ٹی پی میں یہ ٹھیک ہے کہ ٹی ٹی پی کو وہاں اڈے ملے ہوئے ہیں اور ہمیں جو کرنا ہے ہم اس کے لیے کریں، لیکن ہم ڈسٹنکشن ضرور کریں۔ ہمیں افغانستان سے نفرت نہیں ہے جو امپریشن اب دیا جا رہا ہے۔ مثلا میرا یہ خیال ہے اگر میں فارن منسٹر ہوتا تو میں ایڈوائز کرتا گورنمنٹ کو، میں تو نہیں تھا لیکن میں یہ کہتا کہ جب ہم نکال رہے تھے اب وہ جو ریفیوجیز کئی سال سے بیٹھے ہیں جن کے پاس کاغذ بھی کوئی نہیں تھے، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کا پاکستان میں سٹیک پیدا کریں، وہ افیکٹولی پاکستانی بن چکے ہیں اور اس سے یہ لگے کہ ہمیں کوئی افغانیوں سے تو نہیں نفرت ہوگی نا، کہ ٹھیک ہے بڑے مشکلات ہمارے لیے ہیں لیکن کیسے ہم بھول جائیں کہ بارڈر کی دونوں طرف وہی پشتون قوم آباد ہے جن کے تعلقات ایک دوسرے سے بہت اچھے ہیں۔ تو ہمیں اس مشکل صورتحال کا حل نکالنا ہے جس کی ذمہ داری دونوں افغانستان کی بھی ہے پاکستان کی بھی۔ افغانستان میں میرا خیال ہے کہ سمجھ آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو سراج الدین نیٹ ورک ہے اور جو قندھار میں حکمران ہیں ان میں شاید اس معاملے میں اختلاف بھی ہو، تو ہمیں جلد بازی میں کام نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس حد تک ہو بات چیت ہم کریں، and I'm sure گورنمنٹ کر رہی ہوگی، لیکن میں افغانستان پہ نہیں سمجھتا کہ ہمیں کو بڑی نان سیریس قسم کی اپروچ کرنی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کیئرفلی ہینڈل کرنا پڑے گا افغانستان، کیونکہ انڈیا کو جو رستہ مل رہا ہے افغانستان کے پی میں اور بلوچستان میں وہ افغانستان کے ذریعے مل رہا ہے، تو ہمارے لیے تو ایک ڈبل پوزیشن ہو گئی کہ ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر، تو ہمیں ہر ایفرٹ کرنی پڑے گی ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے اس کو ہم نارملائز کریں۔ بالکل ٹھیک سر، مشرقی وسطی کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ کے ارادے زیادہ اچھے نہیں لگ رہے۔ کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ میرے صدارت سنبھالنے سے پہلے حماس سے یرغمال رہا نہ کیے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے ان کے بیانات صرف جو آپ ذکر کر رہی ہیں جس پریس کانفرنس میں، وہ صرف مشرق وسطیٰ کے بارے یا حماس کے بارے میں نہیں تھے، اس سے زیادہ سخت کینیڈا اور گرین لینڈ اور پیناما کے بارے میں تھے۔ جی اب اس بارے میں بھی سوال بات یہ ہے کریں گے۔ کہ جی ہاں، تو وہ اس سے زیادہ سخت ہے وہ۔ اب آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا یہ وہ کریں گے کیا، وہ تو آگے ہی بیچارہ قبرستان بن گیا، وہ تو ڈھیر ہے ایک، تو کیا ڈھیر پہ کیا کر دیں گے؟ مطلب یا تو ہوتا ہے نا کہ بہت کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی زبردست جگہ ہو، گلیمنگ بڑی اونچی بلڈنگز ہیں اور بہت لوگوں کی زندگی جو ہے وہ عیاشی میں گزر رہی ہے، وہ تو بیچارے کیو مین کی طرح رہ رہے ہیں، انسانی زندگی بھی نہیں گزار رہے۔ ان کا تو جو حال ہے ساری دنیا اس کو کور کر رہی ہے، کریں گے کیا؟ مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے کو کر دو، یہ کر دو، تو کیا کریں گے؟ مزید بم گرا دیں گے؟ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ تھریٹن تو کر رہے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوگا کہ شاید کوئی ایسی اس وقت بات چیت ہو رہی ہوگی اسرائیل کے درمیان اور حماس کے درمیان سیز فائر کے سلسلے میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کا ہاتھ مضبوط کریں۔ لیکن ایک چیز اور یاد رکھنی چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہی کا بنیادی جو مقصد تھا ایبراہم اکارڈز کے سلسلے میں کہ نارملائز کرنا اسرائیل کے تعلقات باقی جو گلف کی سٹیٹس ہیں اور مسلم دنیا کی ریاستیں ہیں
انہی نے تو شروع کیا تھا، اور ان کے دور میں مراکش کے علاوہ UAE، سوڈان اور کئی ممالک نے ایکسیپٹ کیا تھا اسرائیل کو، بحرین نے بھی ایکسیپٹ کیا تھا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ان کا تو گیم پلان کا جو اصلی مقصد تھا وہ سعودی عرب اور اسرائیل کی جو تعلقات ہیں ان کو نارملائز کرانا تھا. اور اگر وہ یہ نارملائز کرانا چاہتے ہیں تو سعودی عرب کے کراؤن پرنس اور بادشاہ ریکارڈ پہ جا چکے ہیں کہ وہ تبھی نارملائز کریں گے جب 2 اسٹیٹ سولوشن آئے گا. تو 2 اسٹیٹ سولوشن کو حماس کو سامنے تو نہیں کھڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی ملٹری ڈویژنز تو نہیں کھڑی کہ آ کے جہاز آ گئے ان کو فنا کر دیں. وہ تو شبہ میں زمین کے نیچے ہیں، جو بچے بچارے ہیں، جو بچے بچائے ہیں، وہ تو بلڈنگز کے ڈھیر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا کریں گے؟ مزید بم گرائیں گے. تو اس سے کیا سعودی عرب کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا؟ کیا اس کے نتیجے میں 2 اسٹیٹ سولوشن بن جائے گی؟ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ابھی ٹھیک ہے وہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں، شاید اسرائیل کا ہینڈ سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے ان کا برا حال ہو چکا ہے فلسطینیوں کا. اور جہاں تک حماس ہے وہ تو بیچارے خود ہی انڈر گراؤنڈ لڑ رہے ہیں. جو اب اسرائیلی فوجیوں کی اموات ہو رہی ہیں وہ کچھ یہ تو نہیں کوئی ٹینک بیٹل ہو رہی ہے سامنے، یا کہ ان کے ایئر فورس آ کے حماس کی ان کو فوجیوں کو مار رہی ہے. تو بیچارے نیچے سے مار رہے ہیں اور دو بدو لڑائی ہوتی ہے اور پھر وہ چھپ جاتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو ان کا بنیادی مقصد پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے وہ ختم ہو جائے گا. سر انہیں 6 بار زور دے کر کہا کہ ہم قیامت برپا کر دیں گے. قیامت تو آپ لوگوں نے آلریڈی برپا کی ہوئی ہے، وہ مزید برپا کر دیں گے، مزید مشکلات میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا تھا کہ وہ شاید ڈرا دھمکا رہے ہیں حماس کی لیڈرشپ کو کہ جو آج کل بات چیت چل رہی ہے وہ ان کی سیز فائر کی، اس میں اسرائیل کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں. لیکن قیامت تو آئی ہوئی ہے وہاں، جی تو برپا کیا ہوگی؟ وہ تو 1.5 سال سے قیامت ہی برپا ہو رہی ہے وہاں. اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو بیان ہے میرا خیال ہے اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل کے وہ ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، پرو اسرائیل ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا لانگ ٹرم انٹرسٹ اور امریکہ کا لانگ ٹرم انٹرسٹ اس میں سرو ہوگا کہ مڈل ایسٹ کے حالات نارملائز ہوں. اس کی ایک اور بھی وجہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ مڈل ایسٹ سے باہر نکلے اور وہ فوکس کرے ساؤتھ چائنا سی پہ اور چین کے ساتھ. ان کو تو زیادہ ایشیا پیسیفک میں انٹرسٹ ہے، وہ تو پھنسے ہوئے ہیں یہاں، وہ تو نکلنا چاہ رہے ہیں. تو اگر نکلنا چاہ رہے ہیں اور ایسے اقدامات اٹھائیں گے جس سے جنگ مزید پھیل جائے تو اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سر مشرق وسطی کی اگر بات کریں تو ایران کیوبا کے ساتھ 10 سالہ اسٹریٹجک شراکت داری کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، جو امریکی ساحل سے 160 کلومیٹر دور ہے. کیوبا سے امریکی ریاست فلوریڈا تک ہائپر سونک بیلسٹک میزائل کا فاصلہ تقریباً 1 منٹ میں ہے. کیا یہ شراکت داری کامیاب ہوگی اور امریکہ کا اس معاملے پر کیا رد عمل آ سکتا ہے؟